السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز کے نئے روٹ پر اتفاق ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ نائب گورنر مکہ اور وزیر زراعت نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پہلے سے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورے میں سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال اور دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 3 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم عمرہ بھی ادا کریں گے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ آبنہ ہرمز میں ٹول ٹیکس کا معاملہ ایرانی فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ آبنہ ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنہ ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی ہے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں ایران متحد اور مضبوط ہے۔ 7 اگست کے لیے پیٹرول 3 روپے 19 پیسے اور ڈیزل 1.5 روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 2 روپے 36 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 روپے 19 پیسے کمی سے پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل 1.5 روپے کمی سے 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر پر آ گیا ہے۔ مٹی کا تیل 2 روپے 36 پیسے سستا ہوا ہے۔ نئی قیمت 291 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ ڈیزل پر لیوی 273 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ کراچی پولیس کو میر رضا علی کی لاش ملنے کے مقام سے کچھ دور گولی کا خول مل گیا ہے۔ 9 دن بعد ملنے والا یہ خول بظاہر 30 بور کا معلوم ہوتا ہے اور اس کا فورنزک کرایا جائے گا، جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کے حکم پر میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ میر رضا کا دوسرا پوسٹ مارٹم 7 اگست کو کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیے امین انور کی رپورٹ میں۔ میر رضا علی کی لاش گلستان جوہر کے علاقے سے 29 جولائی کی صبح ملی تھی۔ 6 اگست کی شام کو پولیس نے لاش ملنے کے مقام کے قریب ایک مرتبہ پھر سرچنگ کی تو ایک خول مل گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خول بظاہر 30 بور کا معلوم ہوتا ہے، لیکن خول کا فورنزک کرایا جائے گا اور فورنزک رپورٹ کی روشنی میں ہی مزید معلومات ہو سکیں گی۔ ابھی فوری طور پر یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ خول کس پسٹل کا ہے، کیونکہ ابھی تک پولیس کو کوئی پسٹل نہیں مل سکا ہے۔ دوسری جانب میر رضا علی کی قبر کشائی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کی درخواست اس کے والد میر حسن کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں دائر کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ مقتول میر رضا کا پوسٹ مارٹم ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم میں خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ سرکاری وکیل نے دوبارہ پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا کہ یہ انسانی جان کا معاملہ ہے۔ رپورٹ سے ہی اندازہ کر لیں کہ تفتیش کیا ہو رہی ہے۔ نہ کرائم سین کو کور کیا گیا، نہ بلڈ ہے اس کا وہاں پر، ساری چیزیں انہوں نے 29 کو باڈی ملتی ہے، یہ 28 کا بتائے جا رہے ہیں۔ کبھی کچرا والا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اس کے فائنینس کو لے آتے ہیں۔ مجھے انویسٹیگیشن انہوں نے نہیں کرنی ہے، میرا کنسرن صرف جسٹس کے۔ میر حسن کے وکیل جبران ناصر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسامہ کی طرف سے جو نیگلیجنس کہہ لیں یا میل پریکٹس کہہ لیں آبزرو کی گئی کہ کیا کیا اہم شواہد پوسٹ مارٹم کے ٹائم پہ نہیں کھٹے کیے گئے، وہ سامنے بیان کر دیے۔ اسی کی روشنی کے اندر ہم نے آج خود یہ کام پولیس کا ہے، پولیس رولز میں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہیں اگر واقعی میں ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپریہنسو انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اور شک و شبہات ہیں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، تو وہ خود قبر کشائی کی درخواست آ کے دیتے کورٹ کے اندر، مگر انہوں نے نہیں دی۔ عدالت نے میر حسن کی جانب سے دائر درخواست منظور کرتے ہوئے سیکرٹری صحت
सेहत और पुलिस सर्जन को मीर रजा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए सेक्रेटरी सेहत ने मीर रजा के पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है, जो 7 अगस्त को सुबह 9 बजे कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम करेगा। कैमरामैन तलहा खान, अदनान याहया, साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर, काशिम मुश्ताक और जीशान शाह के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज, कराची। मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों की निशानदही मंगल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में की गई थी। प्रोग्राम में पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद और मीर रजा अली के वालिद के सामने दोबारा पोस्टमार्टम का मामला उठाया गया था। क्या ये आंसर मिल सकता है अगर फैमिली भी कहती है दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है? ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी, बट यस, एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। आप चाहेंगे ताकि पता चले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके लिए दोबारा पोस्टमार्टम हो? मेरे साथ रजा की वालदा और सिस्टर होंगी तो मैं उनसे डिस्कस करके इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल हम इंसाफ चाहते हैं। हमने कल प्रोग्राम में ये नुक्ता भी उठाया था कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, और अब आज एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने भी कह दिया है कि अगर अहले खाना चाहते हैं तो मेडिकल दोबारा करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोहपैमाओं की मैयतें आज इस्लामाबाद रवाना की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सफरी दस्तावेज़ात तैयार होने के बाद मैयतों को बैरून मुल्क रवाना किया जाएगा। लापता 2 कोहपैमाओं की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर हमजा मुराद के मुताबिक नेपाली और पाकिस्तानी कोहपैमाओं पर मुश्तमिल ग्राउंड रिकवरी टीम ने आलमी रिकॉर्ड याफ्ता कोहपैमा निर्मल प्रजा समेत 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाल ली हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नज़र आ रहा है वो जाकर कामयाब तरीन मनसूबे थर का मुआयना कर लें। उन्होंने कहा कि सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। मकामी होटल में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, जिसके तहत इसके लिए सूबे में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। सिंध असम्बली मुताद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत कर चुकी है। सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है, और उस आइन के तरीक़ाकार के दौरान उसमें लिखा गया है कि अगर किसी सूबे की असम्बली 2/3 अक्सरियत से एक रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी तरीके से सूबे को डिवाइड करें, तब ये पॉसिबल है। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पे। तो किसी बात को डिबेट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए सूबों की ज़रूरत है और इसके लिए वसी इत्तफाक़ी राय की ज़रूरत है। नए सूबों के हक़ में असम्बलियों की 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करना मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौके पे ये रहा है, और खान साहब ने भी कहा है कि यूनिट्स की भी ज़रूरत है, सूबों की भी ज़रूरत है। तो हमने कहा है कि ये ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ है कि इसमें लार्जर कंसेंसस की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। और अगर हमने कुछ करना हुआ तो एक तो ये कि अगर आप सूबे के बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी उस सूबे का भी चाहिए। चाहे के PK में हज़ारा सूबा भी बने फिर भी 2/3 मेजॉरिटी से होगा, और अगर पंजाब में कोई और डिवाइड होगा तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी होगा। हम तो अगर कुछ करेंगे तो खान साहब के मशवरे के बगैर तो नहीं करेंगे। अगर हमारे एक्सेस वगैरह रिस्टोर हो जाता है और उनसे हम बातचीत की तरफ चल पड़ते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या सूरत। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो मर्जी कोई कर ले, शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे। अब आप क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इवन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि वो 5 साल पूरा करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने उसके लिए कहा, मेरा ख्याल है वो भी ऐसा नहीं सोचते। और जब आपके पास अवामी सपोर्ट वगैरह ख़त्म हो जाता है, जो इनके पास कभी भी नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं। जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। नए सूबों से मुताल्लिक बानी की रिहाई के बाद बात होगी।
پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر آزاد کشمیر انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ منظم دھاندلی کے ذریعے عوامی مینڈیٹ چرایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے بیانات سے رکھی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی بھی سوالات کی زد میں ہے۔ پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید نیر بخاری نے کہا کہ جبر اور سرکاری اثر و رسوخ کے ذریعے انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے، تاہم پیپلز پارٹی عوامی حقوق اور جمہوری اقدار کے دفاع کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے بھی انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی مقامات پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، گاڑیاں روکی گئیں، اضافی ووٹ ڈالے گئے اور بعض پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ مقررہ وقت کے بجائے دوپہر 12 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے۔ جب تک پیٹرول کی قیمت 225 روپے نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول کی قیمتیں گرانے کا مطالبہ حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے۔ ہمارا مطالبہ اس وقت تو یہ ہے کہ 225 روپے کی وہ فگر ہے جو اس وقت ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیٹرول کی قیمت جو ہے 333 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 225 روپے فی لیٹر نہیں آئے گی تو ہم سڑک سے نہیں اٹھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک پر ہم آئیں گے، پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، اس وقت کے حالات کو دیکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اس کو پرولونگ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چند اور مخصوص مقامات کے اوپر دھرنے دینے شروع کریں اور باقی جگہوں پہ کال آف کر دیں۔ لیکن یہ ہم اسی وقت مشاورت کریں گے۔ یہ حکومت پہ بھی انحصار ہے، اگر حکومت میں گڑبڑ کی تو یہ تو 510 مقامات، یہ 1510 بھی ہو سکتے ہیں۔ میں حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر جماعت اسلامی کو تو پھر اور بھی طریقے آتے ہیں جو ہم استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی اس احتجاج کو پھیلانا جانتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں معلوم ہے کس طرح سے پھر جو ہے چیزوں کو اس طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس سے شہباز شریف صاحب کو بچنا چاہیے اور اسے پرامن احتجاج کا ہمیں حق دینا چاہیے۔ 16 اگست کو شیڈیولڈ ایم ڈی کیٹ 2026 مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایم ڈی کیٹ 2026 کا امتحان مؤخر کیا گیا ہے۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے اعلامیے کے مطابق ایم ڈی کیٹ امتحان کے لیے نئی تاریخ 20 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق 16 اگست کو شیڈیولڈ ایم ڈی کیٹ اب 20 ستمبر 2026 کو منعقد ہوگا۔ امتحان کے شفاف، محفوظ اور منظم انعقاد کے لیے ایم ڈی کیٹ تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ پی ایم ڈی سی کا کہنا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی دیگر شرائط اور امتحانی انتظامات بدستور برقرار رہیں گے۔ امیدوار تازہ معلومات کے لیے ویب سائٹ اور آفیشیل ذرائع سے رجوع کریں۔ پی ایم ڈی سی نے امتحان کی تاریخ میں تبدیلی سے ہونے والی زحمت پر معذرت کا اظہار کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے ضلع واشق اور مستونگ میں آپریشنز کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 5 اور 6 اگست کو کارروائیاں رد الفتنہ 3 کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ 5 اگست کو بلوچستان کے ضلع واشق میں سیکیورٹی فورسز نے 6 دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ بروقت اور مؤثر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ 6 اگست کو مستونگ میں کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں مزید 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ بھی تباہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا بلوچستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے جی ایس کیو راولپنڈی میں صومالیہ کے وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ فریقین نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عسکری روابط مزید مضبوط بنانے اور استعداد کار میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ صومالی وزیر دفاع نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت
حمایت اور پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان خلیج اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے، آبنہ ہرمز کے تنازع کے پرامن حل اور فلسطین کے مسئلے پر سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس تعاون جاری ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے ٹی ٹی پی، داعش خراسان، القاعدہ اور BLA سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے آزاد کشمیر کے انتخابات پر بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد آزاد کشمیر کے جمہوری عمل پر تبصرے کا نہ قانونی حق اور اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ افغانستان کے بارے میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور افغان عوام کو برادر سمجھتا ہے، تاہم افغان سرزمین سے TTP کی سرپرستی اور دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے دونوں ممالک کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ کابل کو دہشت گردوں کی معاونت ختم کرنی ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے مختلف علاقوں میں آنے والے شدید سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں اقامتی مکانات، پنچکیاں، واٹر چینلز، رابطہ پل، باغات، درخت اور فصلیں شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلے کے باعث گینی کے مقام پر شاہراہ کراکرم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہے۔ ضلع دیامر کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلوں سے وادی نیاٹ، تھک، جل، بابسر، دارل اور بشے سمیت کئی علاقوں میں لوگوں کے مکانات، زرعی زمینیں، پنچکیاں، واٹر چینل، باغات اور رابطہ پل سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق گینی کے مقام پر شاہراہ کراکرم بند ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی قلت ہو گئی ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق مقتول کے ڈرائیور اصغر کو ایک ٹک ٹاکر خاتون کی مدد سے ہنی ٹریپ کیا گیا اور اس سے اہم تفصیلات حاصل کی گئیں۔ پولیس تفتیش کے مطابق ملزمان کے ساتھی خاتون نے قتل کی واردات سے 2 ماہ قبل ٹک ٹاک کے ذریعے عبداللہ طاہر کے ڈرائیور سے رابطہ کیا۔ واردات کے روز کلینک پہنچنے کے بعد ڈرائیور اور ملزمہ کے درمیان ویڈیو کال ہوئی، جس میں ملزمان نے عبداللہ طاہر کی کلینک میں موجودگی کا پوچھا۔ مقتول کی ریکی کے لیے ملزمان نے کیمرہ بھی استعمال کیا۔ عبداللہ طاہر کو چند روز قبل لاہور میں غالب مارکیٹ کے علاقے میں قتل کیا گیا تھا۔ راولپنڈی کے علاقے وارث خان میں 6 سالہ کمسن بچی لاپتہ ہو گئی۔ والدین کو خدشہ ہے کہ بچی برساتی نالے میں گر گئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گزشتہ رات تھانہ وارث خان کے علاقے چٹی ہٹیاں سے 6 سالہ کمسن بچی کے نالے میں گرنے کی کال موصول ہوئی۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے فوری موقع پر پہنچ کر بچی کی تلاش شروع کر دی۔ بچی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایمان فاطمہ نے بھی جائے وقوع کا دورہ کر کے بچی کی تلاش کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے احکامات دے دیے ہیں۔ PFUJ نے وفاقی حکومت کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرنے والے پاکستانی صحافیوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کی نوٹیفیکیشن کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی حکومت کی فارن میڈیا فیسیلیٹیشن گائیڈ لائنز پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ہدایات صحافت کو آسان کرنے کے بجائے مشکل بنائیں گی۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی اکثریت پسندوں کے مارب اور حاضر الموت میں یمنی ایمرجنسی فورسز کے ٹھکانوں پر حملوں میں 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یمنی ذرائع کے مطابق بیشتر ہلاک شدگان کا تعلق سرکاری فورسز سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق حوثی عسکریت پسندوں نے مارب گورنریٹ کے قریب ایمرجنسی فورسز کی چھاؤنی پر 3 سمتوں سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملے کیے۔ ان حملوں کے لیے خودکش ڈرون طیاروں سمیت 20 سے زیادہ پروجیکٹائل داغے گئے۔
ایران نے موساد کے لیے کام کرنے والے 21 ایرانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس وزارت کے مطابق جنوبی مشرقی صوبے کرمان سے گرفتار ہونے والے یہ افراد اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے پیسے لے کر کام کر رہے تھے۔ یہ کرائے کے جاسوس ایرانی فوج کے بارے میں معلومات جمع کر کے موساد کو فراہم کر رہے تھے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے۔ پاکستان کے خلاف 3 ٹیسٹ کی سیریز کے لیے ابتدائی 2 میچز کے لیے انگلینڈ کی 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جو روٹ انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ ویمنز ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ کا آغاز 28 اگست سے دبئی میں ہوگا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، چائنا شامل ہیں۔ ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 5 ستمبر کو ہوگا۔ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ گروپ اے میں پاکستان سمیت بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ، چائنا کی ٹیمیں شامل ہیں۔ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، یو اے ای اور انڈونیشیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 5 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ کے سیمی فائنلز 10 اور 11 ستمبر جبکہ فائنل 13 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان ویمن ٹیم ایونٹ میں پہلا میچ 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ سائنسدانوں نے سورج کی سطح کی نئی تصاویر اور ویڈیوز بنا لی ہیں۔ یہ تصاویر ہوائی کے ایک جزیرے میں نصب انتہائی طاقتور سولر سپر ٹیلیسکوپ سے لی گئی ہیں۔ جنرل نیچر میں شائع رپورٹ کے مطابق سورج کی نئی ویڈیو اور تصاویر میں پروں جیسا ایک منفرد پیٹرن سورج کی سطح پر نظر آ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سورج پر مقناطیسی فیلڈ ہے جو گرم گیسوں کے انداز میں لہری انداز میں حرکت میں ہے۔